بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک جاگیردارنی کے گھر میں کام کرتا تھا جس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی ذہنی مریض بیٹی سے شادی کر لوں تو وہ ساری جاگیر میرے نام کر دے گی۔ میں نے ہاں کر لی۔ شادی کی رات بیوی کمرے میں آئی تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور حسین لڑکی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میری ماں نے مذاق کیا تھا۔ شادی کی اگلی صبح وہ جانے کہاں چلی گئی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر جاگیردارنی ایک پاگل لڑکی کے ساتھ اندر آئی اور کہنے لگی کہ یہ ہے میری اکلوتی بیٹی، جبکہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں چیخ اٹھا۔ کیا مجھے لگا کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جاگیردارنی مجھے اپنا داماد بنانے کی بات کرے؟ مالکن کہنے لگی، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ میری اکلوتی بیٹی سے شادی کر لو، میرے داماد بن جاؤ۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی ہوں۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو فوراً سے بیشتر حامی بھی بھر لیتا، اور میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے جذبات میں آتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مالکن، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ وہ میری بات سن کر عجیب طرح سے مسکرائی اور کہنے لگی، پہلے میری پوری شرط سن لو، ہو سکتا ہے کہ شرط کو سننے کے بعد انکار کر دو۔ میرا دل بیٹھ گیا، اب یہ کیسی شرط رکھیں گی؟ میں نے کہا کہ جی بتائیے اپنی شرط کے بارے میں۔ تو جو شرط تو اس نے بتائی تو وہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ مالکن نے کہا کہ میری بیٹی ایک ذہنی مریضہ ہے، گزشتہ 23 سالوں سے وہ اسی حال میں ہے، اسی لیے میں اس کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کروانا چاہتی ہوں جو اس کے اچھے سے اچھے دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کی ذہنی معذور بیٹی سے شادی کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، مالکن کہنے لگی کہ انکار کرنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ بدلے میں تمہیں بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دوں گی، میں اپنی ساری جاگیر تمہارے نام کر دوں گی۔ اب صحیح معنوں میں میری آنکھیں اور کان پھٹے کے پھٹے رہ گئے تھے۔ مالکن نے مزید کہا کہ تم 1 سال تک میری بیٹی کے ساتھ رہو گے، پھر اس کے بعد تم چاہو تو دوسری شادی بھی کر سکو گے، لیکن تمہیں میری بیٹی کو طلاق دینے کا حق نہیں ہوگا، اور اگر تم یہ سب شرطیں مان لو گے تو میں اپنا سب کچھ تم دونوں کے نام کر دوں گی۔ میں فوراً سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے۔ مالکن نے کہا کہ ہاں، تمہیں پوری آزادی ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اور پھر مجھے بتا دینا۔ میرا دماغ مسلسل مجھے کہہ رہا تھا کہ اس آفر کو مجھے حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی بدل دینے والے معاف بار بار نہیں آتے، جبکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایک ذہنی معذور لڑکی کو بیوی بنا لوں۔ 2 سے 3 دن میری یوں ہی سوچتے ہوئے گزر گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالکن نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا، حالانکہ مجھے تو ان کے یہاں پر کام کرتے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مشکل سے 4 سے 5 ماہ گزرے تھے، اور یہ میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مجھ جیسے انسان کو چنا۔ مجھ میں اور کوئی خوبی ہونا ہو، مگر صرف ایک ہی خوبی تھی جس کی بنا پر میں ممتاز ہو جایا کرتا تھا، اور وہ تھی میری خوبصورتی۔ بچپن میں ہی مجھے اپنے حسن کی وجہ سے ہی سب میں نمایاں اور اعلیٰ مقام ملنے لگا تھا، اور کچھ میرے ماں باپ کا لاڈ پیار تھا کہ جس کی وجہ سے میں بگڑ گیا اور میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ سکا۔ حالانکہ میرے ماں باپ نے بہت کوششیں کی کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب انسان بن جاؤں، مگر میری شروع سے ہی تعلیم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ماں مجھے بہت کہتی تھی کہ خوبصورتی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، انسان کی قابلیت اور ہنر زندگی میں اس کے کام آتے ہیں، مگر میں کسی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی مشکل سے 4 سال لگا کر میں نے میٹرک کیا، تو اس کے بعد گھر والے نے مجھے آگے پڑھانے کے لیے توبہ کر لی، اور کچھ میرا خود کا بھی پڑھائی کی طرف سے بالکل ہی رجحان نہیں تھا۔ اسی لیے میٹرک کرنے کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے کام پر ڈال دیا۔ وہاں پر بھی سب لوگ میری پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے۔ میں اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنے حصے کا کام بھی دوسروں سے کروا لیتا تھا، اور جس ہنر کو سیکھنے کے لیے مجھے وہاں پر ڈالا گیا تھا میں نے وہ بھی نہ سیکھا۔ میرے ماں باپ غریب انسان تھے، وہ مجھے کوئی بزنس نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اب جوں میں بڑا ہو رہا تھا، مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میری کوشش یہ تھی کہ جلدی سے جلدی مجھے چند ہزار کی کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں نے مختلف جگہ پر محنت مزدوری کرنی شروع کر دی،
پھر ایسے ہی ایک دن کسی کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے گھر پر لے گیا۔ اس نے مجھے مالی کی نوکری دے دی تھی۔ وہاں پر مجھے کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی کہ اس نے مجھے پھر یہاں پر بھیج دیا اور کہنے لگا کہ یہ جاگیردارنی بہت اچھی تنخواہ دے گی، تم اب اسی کے پاس کام کیا کرو۔ یہاں پر آ کر واقعہ میرا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ یہاں پر کام بھی اتنا نہیں تھا اور تنخواہ بھی بہت اچھی مل جایا کرتی تھی۔ سب اچھا لگ رہا تھا، مگر ابھی مالکین نے مجھے جو پیشکش دی تھی وہ تو مجھے چونکا دینے والے کے لیے کافی تھی۔ اپنے معذور بیٹی کے بدلے یہ ساری جاگیر دینے کا وعدہ کیا تھا اور 1 سال بعد مجھے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ میرا خیال تھا کہ مجھے یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ 2 دن بعد میری شادی کا دن تھا اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ یہ شادی نہیں بلکہ میری لاٹری تھی، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس شادی کے ذریعے میں بہت کچھ حاصل کرنے والا تھا، اگرچہ یہ ایک سودا ہی ہے، لیکن میں خوش تھا کہ میری قسمت اور زندگی بدل جائے گی۔ میں نے اپنے گھر کے کسی کو بھی اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں پہلے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، پھر ہی کسی کو اس بارے میں خبردار کر دینا چاہتا تھا۔ جس سے میری شادی ہو رہی تھی، ویسے بھی وہ اس لڑکی قابل نہیں تھی کہ میں سب سے اس کا تعارف کرواتا پھرتا۔ وہ لڑکی ذہنی مریضہ تھی اور ایک ذہنی مریضہ کو اگر میں اپنی بیوی کے طور پر بھی متعارف کرواتا تو اس میں میرا ہی نقصان تھا۔ اس لیے جو ہو رہا تھا میں نے اس کو یوں ہی ہونے دیا۔ شادی کی ساری تیاری لڑکی کے ماں نے ہی کی تھی اور اس شادی میں میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا تھا، اور اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی تھی اور مجھے بہت ہی عجیب لگا کہ میں نے تو اپنی ہی طرف سے کسی کو بھی بلایا، مگر ان لوگوں تو کسی نہ کسی کو بلانا چاہیے تھا۔ وہاں صرف میرے اور مولوی صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ گھر کے 2 ملازم ہی گواہ تھے۔ میں نے چوری چوری دیکھا تو میری دلہن کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ نکاح کے بعد عام طور پر دلہن کو کمرے میں لے جایا جاتے ہیں اور دلہا بعد میں کمرے میں آتا ہے، مگر یہاں الٹ تھا۔ مالکین نے مجھے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کچھ دیر میں تمہاری دلہن کو بھیجتی ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں سجاوٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آئی کہ کمرے کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے ہماری سچ مچ کی شادی ہو۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ میں نے سوچا کہ مالکین نے شادی کی تیاری تو ایسے کی ہے جیسے ان کی بیٹی واقعی میں اس رشتے کو آگے بڑھا پائے گی۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور مجھے نہیں لگا تھا کہ کوئی کمرے میں آئے گا، اس لیے میں نے ہی تیاری کرنے لگا۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلا اور لال دوپٹہ اوڑھے ایک حسین و جمیل لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے الجھن سے اس کو دیکھا کہ یہ کون ہے۔ اپنے بناؤ سنگار اور کپڑوں سے وہ ملازمہ تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، پھر کون تھی؟ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی تو میں اچھل ہی پڑا کہ یہ کون لڑکی ہے اور میرے پاس کیا کرنے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ بیوی؟ میرا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل صحت مند لڑکی تھی اور انتہائی حسین بھی تھی، اور یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے یوں حیران ہونے پر وہ دل کھول کر ہنسی اور کہنے لگی کہ پریشان مت ہو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی تمہاری بیوی ہوں اور میری ماں نے تم سے مذاق کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر میں تو بالکل دنگ ہی رہ گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بیوی اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہے۔ میں اب اسے اپنی خوش قسمتی نہیں تو اور کیا سمجھتا۔ میں تو بے انتہا خوش ہو گیا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور باتیں بھی بہت پیاری کر رہی تھی۔ ساری رات وہ لڑکی میرے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے روک دیتی اور کہتی کہ جب میں تمہیں اچھے سے جان لوں گی جب ہی تم میرے پاس قریب آ پاؤ گے۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ پھر خواب ہے تو خواب ہی رہے، کبھی نہ ٹوٹے۔ اتنی حسین بیوی اگر اصل میں نہ ملے تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ میں نے اور اس نے خوب باتیں کی۔ صبح فجر کی اذان کے قریب اچانک اس نے مجھے
دودھ کا گلاس دیا جسے پینے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں سو گیا۔ میری آنکھیں دروازے پر ہونے والی لگاتار دستک کی آواز سے کھلی تھیں۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی اور کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے الجھتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ سامنے مالکن کو دیکھ کر میں پریشان ہوا کہ اتنی صبح وہ میرے کمرے میں دروازے پر کیا کر رہی ہے۔ مالکن نے اپنے پیچھے ایک وجود کو آگے کیا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، لو پکڑو اور اسے سنبھالو۔ ساری رات میں اس کی سیوا کرتی رہی اور حالانکہ یہ تمہارا کام تھا، مگر میں نے سوچا کہ چلو آج پہلی رات ہے تو تم اپنے کمرے میں اکیلے ہی آرام کر لو، مگر اب تمہیں اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا۔ اس سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر تو میں چونک کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ تو وہی لڑکی کی جیسی لگ رہی تھی جو رات ساری میرے کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح لگ رہی تھی جسے ارد گرد کی کوئی ہوش نہ ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ اور اگر یہ میری بیوی تھی تو رات جو میرے کمرے میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی وہ کون تھی؟ ابھی سونے سے پہلے ہی اس کو تو تلاش کر رہا تھا، پھر وہ کہاں گئی؟ دروازہ بھی میں نے ہی اندر سے بند کر رکھا تھا، اور یہ میرے سامنے موجود لڑکی جسے مالکن اپنی بیٹی کہہ رہی تھی تو وہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں تو بری طرح سے چکرا کر رہ گیا۔ مالکن نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکی تو شکل و صورت سے وہی لگ رہی تھی، لیکن اس کے انداز اطوار بہت ہی مختلف تھے۔ اس کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں الجھ کر رہ گیا کہ کیا ایک ہی لڑکی ہے جو یہ میرے ساتھ ناٹک کر رہی ہے، یا یہ دونوں الگ الگ لڑکیاں تھیں۔ اس ذہنی مریضہ بیوی کے ساتھ میرا سارا دن بہت ہی مشکل سے گزرا۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی اور کبھی کمرے کی چیزیں پھینکنے لگتی۔ مالکن نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اب یہ چونکہ میری بیوی ہے تو اس کی فکر کرنا اور اسے سنبھالنا میرا ہی کام ہے۔ سارا دن گزر گیا۔ وہ رات کو روتے ہوئے اپنی ماں کو بلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ سوؤں گی۔ تم گندے ہو، تم کون ہو؟ میں اپنی مما کے پاس جاؤں گی۔ وہ بالکل ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور میں نے سوچا کہ اب میں سکون کی نیند سوؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بے ہوش ہوتے ہوئے بچا دروازے پر کل والی لڑکی تھی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے اندر تو آنے دو، پھر میں تمہیں سب سچ بتاؤں گی۔ اندر آ کر کہنے لگی کہ ہاں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میرا نام سونیا ہے، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے کل تمہارے کمرے میں آ گئی اور آج بھی اس محبت کی خاطر آئی ہوں۔ جس ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی ہونے ہے وہ میری کزن ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جب میں نے تمہیں یہاں پر پہلے دن دیکھا تو میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں تمہیں بہت چاہتی رہی ہوں، مگر چونکہ مجھے کبھی بھی ملازموں کے ساتھ سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں اپنی محبت دل ہی دل میں چھپائے بیٹھی رہی۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا، اس لیے کل رات بھی میں تمہارے کمرے میں آ گئی اور آج بھی آئی ہوں۔ اچھا تو یہ بات تھی، اس لیے میں کہوں کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ لڑکی رات بھر میرے کمرے میں تھی اور وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، شاید اسی لیے ان کی شکلیں ملتی تھیں۔ جیسے یہ لڑکی تھی میں نے ویسے ہی اپنی بیوی کا خیال ذہن میں سجا رکھا تھا، اور مجھے بھی کل رات اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں اپنے لیے ایسی ہی بیوی چاہتا تھا، مگر یہ سارے قسمت کے کھیل تھے۔ اب میں کسی اور کا شوہر تھا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیا، کیونکہ اب وہ میری بیوی نہیں تھی، وہ میرے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے یوں باہر مت نکالو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، حافظہ کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے لیے ایسی ہی بیوی تو چاہتا تھا، مگر یہ سارے قسمت کے کھیل تھے کہ اب میں کسی اور کا شوہر تھا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر جانے کا کہا
کیونکہ اب وہ میری بیوی نہیں تھی۔ وہ تو میرے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے یوں باہر مت نکالو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، فقط کچھ دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ ہم دونوں بیٹھے کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کل کی طرح اس نے مجھے دودھ کا گلاس پیش کیا اور میری آنکھیں لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ نہیں تھی۔ اب چونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے، تو میں اس نے اٹھتے ہی اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ پورے گھر میں مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ رات کو اس نے بتایا تھا کہ اس پر بہت سختی ہے اور دن وقت اسے بالکل بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کمرے میں قید ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے مالک میری بیوی یعنی اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آئی اور میرے کمرے میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر میں نے اس لڑکی سے اس جاگیر کے بارے میں شادی کی تو مگر پھر بھی مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آیا۔ بیچاری کیسی قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ اس وقت مجھے میرے فون پر میسج آیا، دیکھا تو سونیا کا میسج آیا تھا۔ کل رات اس نے اپنا نمبر مجھے دیا تھا اور مجھے باہر آنے کے لیے بلا رہی تھی۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر بھی میرا جانے کو دل نہ کیا، کیونکہ وہ بیچاری شاید بڑی دیر سے بھوکی تھی اور اب میں اسے کھانا کھلا رہا تھا تو اس نے کھانا شروع کیا تھا۔ جب تک میں اسے کھانا کھلا کر باہر گیا تب وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے ناراض ہو کر میسج کیا کہ اب میں تمہارے پاس کبھی بھی نہیں آؤں گی، تم اپنی بیوی ہی کے پاس رہو گے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ یہ عجیب ہی صورتحال بن گئی ہے۔ کہا تو میری زندگی میں کسی ایک لڑکی کا بھی نشان نہیں تھا اور اب دو لڑکیاں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ مالک نے اپنی بیٹی کی ساری دوائیاں مجھے دے دی تھیں اور کہا تھا کہ اس کو وقت پر دوائیاں کھلانا اب میری ہی ذمہ داری ہے، مگر جب یہ بات میں نے رات کو سونیا کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کا اتنا خیال مت رکھا کرو، وہ تو ذہنی مریضہ ہے، اسے کیا پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کون سا تمہاری شکایت کر دے گی، بلکہ تم اس کو دوائیاں بھی نہ کھلایا کرو۔ میں چونک گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اسے تو اپنے چچا زاد بہن سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ الٹا مجھے ہی اس کے خلاف جانے کا کہہ رہی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، جانے کیوں، مگر اب مجھے اس کی کچھ باتیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ وہ سارا دن جانے کہاں غائب رہتی تھی اور رات کو میرے پاس آ جانے کا کیا مقصد ہوتا۔ میں نے ایک دن گھر کی پرانی ملازمہ سے باتوں میں پوچھا کہ یہاں پر کیا کوئی اور لڑکی بھی ہے جو مالکن کے شوہر کی بھتیجی ہو۔ ملازمہ کہنے لگی، صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں، مالکن کے شوہر اکیلے ہی تھے، ان کا اور کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، ان کا تو کوئی بھتیجا یا بھتیجی بلا کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر ایسے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں تو وہ لڑکی سونیا جو روز رات کو میرے پاس کمرے میں آ جاتی ہے اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے، وہ کون تھی؟ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ اور اگر بولا بھی تھا تو وہ کیوں؟ اس کو مجھ سے ایسا کیا مفاد تھا؟ آہستہ آہستہ میں سوچنے لگا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ اپنی بیوی کا خیال نہ رکھا کرو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ شاید وہ میری بیوی کی دشمن تھی، مگر اس ذہنی معذور لڑکی، آخر اس کو کیا ایسی دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نے میرا سہارا لیا، میں بہت الجھن کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے تو وہ میرے ساتھ گیم کھیل رہی تھی اور اب میں اس کے ساتھ گیم کھیلوں گا، اس کی اصلیت پتہ چلا کر رہوں گا کہ وہ کس مقصد سے میرے قریب آئی۔ اس دن بھی میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا، ہر کمرے میں جا کر دیکھا، مگر اس لڑکی کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کا تو صاف مطلب تھا کہ وہ بالکل نہیں رہتی ہی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، کیونکہ رات کو مالکن اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی سلانے لگی تھی اور وہ سونیا رات کو میرے پاس آ جاتی۔ حسب معمول رات کے 11 بجے اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کہ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ میں اب اس سے زیادہ اس کا جھوٹ اور دھوکہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر مروڑا اور اس کو لے کر کھڑکی کی طرف آ گیا
اور کہا اور پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس نیت سے میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں اس کھڑکی سے نیچے دھکا دے دوں گا۔ مجھے لگا کہ وہ ڈر جانے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بیٹھو، میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہی تمہاری بیوی ہوں، تمہاری مالکن کی اکلوتی بیٹی۔ میری ماں میری شادی کسی ایسے انسان سے کرنا چاہتی تھی جس کو ہماری جاگیر کا لالچ نہ ہو، بلکہ وہ میرے لیے مجھ سے شادی کرے، اور ایسا ہونا تو ناممکن تھا، کیونکہ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ میری جاگیر کے لالچ میں ہی آتا تھا۔ میں چھٹیوں میں ایک دن یہاں پر آئی تو میں نے تمہیں دیکھا اور پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا، اور میں نے اپنی ماں سے صاف کر دیا کہ میں تم سے ہی شادی کر دوں گی۔ لیکن میری ماں چونکہ تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے اماں جھوٹ بولا اور کہا کہ میری بیٹی ذہنی مریضہ ہے۔ میں بھی تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے سونیا کا روپ دھار کر تم سے ملنے آتی رہی، تاکہ میں تمہیں قریب سے جان سکوں کہ یہ تم کیسی نیت رکھتے ہو۔ میں نے تمہیں بہت بار کہا کہ تم اپنی بیوی کو نقصان پہنچاؤ، اس کو دوائیاں مت کھلاؤ، مگر تم نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، جس کا مطلب تو یہی تھا کہ تمہیں اپنی بیوی کی فکر تھی۔ میں یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ شادی ویسے تو جاگیر کے لالچ میں ہی کی تھی، مگر جب تم پہلی رات میرے کمرے میں آئی تو مجھے تم سے پیار ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ مجھے اپنی بیوی کو چاہیے وہ جیسی بھی ہو یوں ہی دھکا نہیں دینا چاہیے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اب قطع تعلق کروں گا اور اپنی بیوی کے علاج پر دھیان دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو یہ سب صرف ہماری آزمائش کے لیے ہی کیا تھا، اور تم میری آزمائش میں پورا اترے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تم جیسے شریک حیات کا انتخاب کیا۔ اس وقت مالکن بھی کمرے میں آ کر کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، یہ ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر ہی کیا تھا تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں، اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی تم ایک شریف اور ایماندار لڑکے ہو۔ مالکن نے اپنی جاگیر میرے اور اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی، اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔